ہر تہذیب اپنا دفاعی نظام جو ہے وہ مردوں سے بنواتی ہے، اور اپنا نامیاتی اسٹرکچر یعنی اپنے اندر فلاورنگ کا عمل، اپنی زندگی کو نئے نئے ڈھب سے ظاہر کرنے کی روش یہ عورتوں سے ہوتی ہے۔ تو عورتیں جو ہیں اس دین کا کریٹو ایسنس ہیں، مرد جو ہیں وہ اس تہذیب کی مینجمنٹ کے ذمہ دار ہیں اور حفاظت کے، اور یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ یہ مردوں والا کام خواتین نہیں کر سکتی، خواتین والی حیثیت مرد اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کسی بھی تہذیب کو اگر اس انداز سے دیکھنا ہو کہ یہ اپنے مانے ہوئے اصول اور اپنی تسلیم کردہ اقدار پر زندہ حالت میں قائم ہے یا نہیں، تو وہ وہاں کے پروفیسرز کو، وہاں کے سیاستداں مردوں کو، یا وہاں کے کسی بھی طرح کے مردوں کے نمونے کو دیکھنا وہ کافی نہیں ہے۔ وہ بہت تھوڑا بتائے گا آپ کو، لیکن آپ اس تہذیب میں رہنے والی خواتین، اس تہذیب سے بننے والی خواتین کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تہذیب اندر سے مردہ ہے یا زندہ ہے۔ تو یہ خواتین کی بہت بڑی حیثیت ہے، مطلب ان کی وجہ سے ہمیں اپنی انسانیت میں مستقل اسٹیٹس آف ٹرانسینڈنس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر عورت انسان کے کل میں ایک مرکزی حیثیت نہ رکھتی ہو تو آدمی کو، یعنی انسان جس میں عورت مرد سب شامل ہیں، تو انسان کو اپنی موجودہ ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی بلکہ وجودی کنڈیشنز سے بلند ہونے اور تاریخی عمل سے ڈیٹیچڈ ہو کر تاریخ کی فناکاری سے خود کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت نہیں حاصل ہو سکتی۔